الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فعل والے حصے کا چوتھا لیسن ہے۔ ہم نے جو پچھلا لیسن پڑھا لیسن نمبر 3، اس کا بھی عنوان اقسام الفعل ہی تھا کہ فعل کی اقسام، لیکن وہ تھا اس کے روٹ لیٹرز کے حوالے سے کہ ایک تو ثلاثی مجرد افعال ہوتے ہیں، دوسرے رباعی مجرد ہوتے ہیں، یعنی 3 لیٹر والے اور 4 لیٹر والے۔ تو وہ بڑا مختصر سا ایک موضوع تھا، لیکن آج جو اقسام الفعل ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے موضوعات ہیں فعل کے حوالے سے، تو ہیں کافی سارے، لیکن وہ تھوڑے تھوڑے مختصر سے ہیں، آسان ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم ممکن ہے آج کی کلاس میں زیادہ لگے، لیکن ہم ان کو کوشش کریں گے کوئکلی ساروں کو کور کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ فعل لازم۔ اچھا، آج کا جو لیسن ہے اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں جو زیادہ اہم ہیں نا، وہ ہے فعل کی اقسام یعنی فعل لازم اور فعل متعدی۔ باقی اضافی کچھ چھوٹے چھوٹے موضوعات اس کے بعد آئیں گے، لیکن پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ان دونوں میں فرق کیا ہے، کیونکہ جملہ بناتے ہوئے، فعلیہ جملہ بناتے ہوئے اگر فعل لازم ہے تو وہ اور طرح سے جملہ بنے گا، اور فعل متعدی ہے تو اور طرح سے۔ یہ ہم الفاظ سے ممکن ہے سب لوگ واقف نہ ہوں ان ٹرم سے، لیکن ان چیزوں کو ہم ذہنی طور پر ہم سمجھتے آلریڈی ہیں، کیونکہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی زبان اردو میں بھی۔ انگلش جو جانتے ہیں لوگ وہ بھی جانتے ہیں، انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا انٹرانزٹیو ورب اور ٹرانزٹیو ورب، یہ وہی چیز ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ تو فعل لازم جو ہے وہ ایسا فعل ہے جس کا اثر کسی دوسرے کی بجائے خود فاعل پر ہی ہو رہا ہو۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو فاعل ہے جملے میں، جو کام کر رہا ہے، اس کے کرنے کا جو عمل ہے وہ کسی اور پر نہیں ہو رہا، وہ اپنے اوپر ہو رہا ہے، تو وہ فعل لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جیسے مثال لکھی نا، نام الطفل۔ اب نامہ جو ہے یہ فعل ہے اور الطفل جو ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ تو نامہ کہتے ہیں سویا، وہ سویا۔ کون سویا؟ الطفل، بچہ سویا۔ اب بچہ ہو گیا فاعل اور اس نے کام کیا کیا ہے؟ سونا۔ اب سونے کا کام بچے نے کس پہ کیا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فاعل جو ہے وہ اور ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہ کام تو ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ وہ کر رہا ہے فعل۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، سامع المدرس، مدرس نے سنا، استاد نے سنا۔ اب اس نے بات سنی ہے تو وہ خود ہی سنی ہے۔ یہ جب ہم فعل متعدی کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے نا تو پھر زیادہ فرق واضح ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری مثال کیا ہے؟ دخل المعلم، معلم داخل ہوا، استاد داخل ہوا۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ داخل ہونے کا جو عمل ہے وہ اس کے معلم کے اپنے اوپر ہی ہو رہا ہے، یعنی جو فاعل ہے۔ تو اس کی اور مثالیں یہ دیکھیے نیچے جو دی ہوئی ہیں اس چارٹ میں، یہ سارے جو افعال دیے ہوئے ہیں نا یہ فعل لازم کی مثال دی، جیسے نازلہ، اترا، وہ اترا۔ اب اترنے کا کام جس نے کیا ہے اس نے اپنے ساتھ ہی کیا، ٹھیک ہے۔ کاما، وہ کھڑا ہوا۔ نہدا، وہ جاگا۔ جالسا، یہ جالسا ہونا چاہیے، جالسا جو ہے نا یہ نہیں، جالسا، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے۔ راجا، وہ لوٹا۔ فارحا، وہ خوش ہوا۔ دہکا، وہ ہنسا۔ ناجا، وہ کامیاب ہوا۔ ناجا ہا، یہ ہے ہا ہے یہاں، ناجا ہا، وہ کامیاب ہوا۔ ذہبا، وہ گیا۔ خرجا، وہ نکلا۔ تو یہ سارے جتنے افعال لکھے ہوئے نا ان کے معنوں پہ آپ غور کریں تو جو فاعل ہے وہ اپنے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ فاعل ہمیشہ رفع میں ہوگا۔ یہ ہم بات پہلے بھی ویسے کئی بار کر چکے ہیں کہ جب جملہ ہو
اور اس کے اندر فاعل ہو تو وہ رفعی حالت میں ہوگا، کیونکہ فاعل تو اسم ہوگا نا، تو ہم اسم کی حالتیں پڑھ چکے ہیں نا، رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت. تو فاعل جو ہوگا وہ رفعی حالت میں ہوگا، اور فعل جو ہے وہ تو فعل ہے، وہ اسم نہیں ہے. لیکن جو اگر مفعول آ جائے کسی جملے میں تو وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے. فاعل رفعی حالت میں، مفعول یعنی جس کے اوپر عمل ہو رہا ہے وہ نصبی حالت میں ہوگا. اس کی مثالیں ابھی آگے آئیں گی. اچھا، یہ تو ہو گیا فعل لازم، یعنی ایسا فعل جس میں جو فاعل ہے وہ اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے جو بھی فعل کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ جیسے آگے ہے، اب یہ رفعی حالت کی بات ہو رہی ہے. سامع اللہ، اللہ نے سنا، تو اللہ دیکھ لیجئے رفعی حالت میں ہے. دخل الولد، لڑکا داخل ہوا، الولد رفعی حالت میں ہے. کتب المعلم، استاد نے لکھا، تو المعلم رفعی حالت میں ہے. یہ جب ہم ایسا جملہ بنائیں گے نا جس میں مفعول بھی ہوگا تو پھر آپ کو فرق واضح ہوگا کہ مفعول نصبی حالت میں ہوگا اور فاعل رفعی حالت میں ہوگا. یہ ایک پہچان بھی ہوگی. آپ ترجمہ جب کریں گے کسی جملے کا جس میں فاعل بھی ہو ظاہر اور مفعول بھی ہو، تو اس کی رفعی اور نصبی حالت سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس میں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ابھی تک ساری مثالیں فعل لازم کی ہیں، کیونکہ فعل کا عمل جو عمل ہو رہا ہے وہ فاعل کا اوپر ہی ہو رہا ہے، مفعول اس میں کوئی نہیں ہے. اب آپ بات ہم کریں گے فعل متعدی کی. فعل لازم سمجھ آ گیا نا کہ ایسا فعل جس میں فاعل جو ہے اس اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے جو عمل ہو رہا ہے. اب فعل متعدی کیا ہے، یعنی ٹرانزٹیو ورب کیا ہے؟ وہ تھا انٹرانزٹیو. ٹرانزٹیو یعنی متعدی فعل ایسا ہے کہ جس میں فعل کا اثر فاعل کی بجائے کسی دوسرے پر پڑ رہا ہو اور اس کو جس پر اثر پڑ رہا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں یعنی مفعول آ جائے گا. تو اس میں دیکھیے مثال پہلی، ضرب الاستاذ، استاد نے مارا. اب جب ہم کہیں نا ضرب الاستاذ یا قرأ الولد یا اکل المعلم، اب یہ مثالیں دیکھیے، ضرب الاستاذ، استاد نے مارا، تو یعنی اپنے آپ کو تو نہیں مارا نا. اس کا مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اور ہے جس کے ساتھ یہ فعل کیا گیا ہے. پھر قرأ الولد، لڑکے نے پڑھا. اب لڑکے نے پڑھا تو کیا چیز پڑھی؟ کوئی کتاب پڑھی ہے، کوئی فائل پڑھی ہے، کوئی اخبار پڑھا ہے، یا کوئی اپنے موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ کوئی صفحہ پڑھا ہے، کوئی پوسٹ پڑھی ہے، یعنی کوئی چیز ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اکل المعلم، استاد نے کھایا. اب اس نے کھایا ہے، کھانے کا عمل تو اس نے خود کیا لیکن اپنے اوپر نہیں کیا، یعنی کوئی چیز ہے جو اس نے کھائی ہے. لڑکا ہے، جو چیز ہے اس نے کوئی پڑھی ہے. استاد نے مارا ہے، کسی کو مارا ہے. تو یعنی اس کے ان تینوں جملوں میں اگر آپ غور کریں تو اس میں کیا ہے کہ کوئی مفعول ہے جس پہ فاعل کے عمل کا اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو نیچے لکھی ہوئی چیز ہے یہ وہی ہے جو میں نے ایکسپلین کر دیا اپنے الفاظ میں. اچھا، اب اس مثال کو اگر ہم مزید غور سے پڑھیں تو ضرب الاستاذ جو ہے، یہاں تک بات اگر کریں تو یہ نامکمل لگتی ہے، استاد نے مارا، لیکن لگتا ہے کہ کوئی رہتی ہے بات کہ کس کو مارا. تو اب یہاں دیکھیے الولدا، ضرب الاستاذ الولدا. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ فاعل جو ہے وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، مفعول نصبی حالت میں. تو یہاں الولدا، الولدو نہیں ہے، اور الاستاذ تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. یہ اس کی یعنی جو اعرابی حالت ہے وہی خود بتا رہی ہے. ویسے تو فاعل عام طور پر پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں آتا ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر میں لکھ دوں ضرب الاستاذ الولد، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الولد فاعل بن جائے گا، الاستاذ چونکہ وہ مفعول، وہ جو نصبی حالت میں ہے تو وہ مفعول بن جائے گا. تو یہ پہچان بڑی واضح ہے اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی فعلیہ جملے میں فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو تو آپ اس کی رفعی اور نصبی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہچان سکتے ہیں کہ اس میں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے. تو یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ استاد نے لڑکے کو مارا. اب اس جملے میں فعل جو ضربا ہے یعنی مارنا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ بتایا جائے کہ کس کو مارا، ورنہ بات واضح نہیں ہوتی. لہذا یہ بتایا گیا ہے کہ الولدہ یعنی لڑکے کو مارا، اور یہاں پر الولدہ مفعول بن کے آیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں.
اچھا اب آگے دیکھیے جی، دوسری مثال کیا تھی؟ قرأ الولد القرآن. اب پہلے لکھا ہوا تھا نا قرأ الولد، لڑکے نے پڑھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا چیز پڑھی. اب آ گیا القرآن، تو یہ مفعول ہو گیا، الولد فاعل ہو گیا، اور قرأ فعل ہو گیا. یعنی جو فعلیہ جملے میں عام طور پر یہ تین حصے ہوتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول، اور ترتیب بھی یہی ہوتی. فعلیہ جملہ ہوتا ہی وہ ہے جو فعل سے شروع ہو. تو اردو اور انگلش کے برعکس اس میں ہم فاعل پہلے لاتے ہیں. اگر اب دیکھیں نا اس میں ترجمہ، لڑکے نے قرآن پڑھا، یعنی لڑکا جو فاعل ہے وہ پہلے آ رہا ہے، اس کے بعد مفعول آ رہا ہے، اس کے بعد فاعل آ رہا ہے، سوری فعل آ رہا ہے آخر میں. لیکن عربی میں دیکھیے فعل پہلے ہے، فاعل بعد میں ہے، اور مفعول آخر میں ہے. تو یہ ہر زبان اپنی اپنی طرح. اسی طرح انگلش ہوتا تو وہ بھی یہی ہوتا کہ پہلے سبجیکٹ آتا، دا بوائے ریڈز قرآن، پہلے فاعل آتا، پھر فعل آتا، اور پھر مفعول آتا، جس طرح اردو میں. اچھا تو قرأ فعل ماضی، الولد فاعل رفعی حالت میں، اور القرآن مفعول نصبی حالت میں. اسی طرح اگلی مثال کیا تھی؟ اکل المعلم، استاد نے کھایا، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کیا کھایا. اب آ گیا الطعام. الطعام کہتے ہیں فوڈ، کھانا. تو استاد نے کھانا کھایا یا معلم نے کھانا کھایا، تو پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. فاعل رفعی حالت میں، مفعول نصبی حالت میں. اچھا ایک اور مثال یہاں آ گئی ہے، فحصا الطبیب المریضہ. فحصا ہے فعل ماضی، چیک کیا، تشخیص کی، معائنہ کیا. الطبیب ڈاکٹر نے، المریضہ مریض کا، تو ڈاکٹر نے مریض کا معائنہ کیا. تو یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، اور یہ ہو گیا مفعول. ٹھیک ہے جی. یہ الطبیب رفعی حالت ہے، المریضہ نصبی حالت ہے. اچھا جی، اگلی بات کیا ہے کہ اگر فعل سمجھنے میں دشواری ہو کہ آیا یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی، ویسے تو ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، لیکن پھر بھی اگر کہیں شک ہو رہا ہو کہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے، فرض کیا اس کے اوپر حرکات نہیں لگی ہوئی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نسبی حالت میں ہے، جری حالت میں ہے، تو یہ جو فعل ہے یہ لازم ہے یا فعل متعدی ہے جو جملے میں استعمال ہوا. تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ ہم اپنے آپ سے جملے کو دیکھ کے پوچھیں گے کہ یہ جو فعل استعمال ہوا ہے اس میں یہ دو جو سوال ہیں ان کا کیا جواب مل رہا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ کیا. دوسرا سوال کیا ہے؟ کس کو. یہ سوال آپ کر کے دیکھ لیں کہ کیا کا جواب مل رہا ہے یا کس کو کا جواب مل رہا ہے. اگر تو جواب مل رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ فعل متعدی ہے، یعنی مفعول ہے اس میں کہ کام جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے اور کس کے اوپر ہوا ہے، یا جو اگر اس میں عمل ہوا ہے وہ کس کے ساتھ ہوا ہے. تو جواب مل گیا تو فعل متعدی ہے. اور اگر یہ جواب نہیں ملا تو پھر اس کا مطلب فعل لازم ہے کہ یعنی فاعل نے اپنے ساتھ ہی کیا ہے جو کام کیا ہے. مثال کے طور پر قام الولد، لڑکا کھڑا ہوا. اب اگر ہم پوچھیں کہ کیا، تو کیا کا جواب تو ہے ٹھیک ہے کہ اس نے یعنی کھڑا ہونے کا کام کیا، لیکن کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ اس نے اپنے ساتھ کیا ہے، یعنی اس کا جواب مفعول کی صورت میں نہیں ہے، تو لہذا یہ فعل لازم ہے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے کہ اکلا الولد التفاح. اب یہاں پہ کیا یا کس کو کا جواب مل رہا ہے کہ یعنی کیا کھایا ہے یا کس کو کھایا ہے، تو وہ ہے تفاح، یعنی لڑکے نے سیب کھایا ہے، تو لہذا یہ فعل متعدی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا فعل متعدی کی جس طرح ہم نے فعل لازم کی مثالیں دیکھی تھی، اسی طرح فعل متعدی کی یہ مثالیں دیکھیے. جعلا، اس نے بنایا. اب جب ہم کہیں گے اس نے بنایا تو اس کا مطلب کوئی چیز ہے جو بنائی گئی ہے. اس نے یعنی یہ تو ہو گیا فاعل اس، اور عمل کیا کیا؟ بنایا. لیکن بنانے والے نے ظاہر کوئی اور چیز بنائی ہے، تو اس کا مطلب اس کے لیے مفعول چاہیے، تو لہذا یہ متعدی فعل ہوا، لازم نہیں ہے. ذبیحہ، اس نے ذبح کیا، اس کا مطلب اس نے کسی اور کو ذبح کیا ہے. حسیبہ، اس نے سمجھا، یعنی کیا چیز ہے جس کو اس نے سمجھا ہے. مدحہ، اس نے تعریف کی، تو کسی کی تعریف کی ہے، کسی چیز کی، کسی انسان کی، تو وہ لہذا مفعول ہے وہاں. نصرہ، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے، مدد اگر کسی نے کی ہے تو ظاہر ہے کسی اور کی ہے.
قتلا اس نے قتل کیا، زرع اس نے بویا، سمیا اس نے سنا، ضربا اس نے مارا، فتحا اس نے کھولا. تو یہ سارے جو ہیں افعال یہ متعدی ہیں، کیونکہ فتح اس نے اگر کھولا ہے تو کوئی دروازہ کھولا ہے، کوئی کھڑکی کھولی ہے، کوئی اور چیز ہے جو بند تھی جو اس نے تالا ہے وہ کھولا ہے، تو اس کا مطلب مفعول ہے. تو یہ مثالیں ہو گئی فعل متعدی کی. تو اس کا مطلب فعل لازم بھی ہوتے ہیں، فعل متعدی بھی ہوتے ہیں، اور یہ یعنی کوئی تھوڑی یا زیادہ تعداد کی بات نہیں ہے، یہ فعل کے حساب سے ہے کہ ہم اردو میں بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی، اور اسی طریقے سے یہ عربی میں بھی ہے. اچھا، اعراب کے ذریعے ہم جملے میں اسم کی حالت یعنی فاعل یا مفعول معلوم کر سکتے ہیں. یہ وہی بات جو میں اوپر بتا چکا ہوں کہ اگر رفعی حالت میں ہے تو وہ فاعل ہے، اگر نصبی حالت میں ہے تو وہ مفعول ہے. اس کی مثالیں دیکھ لیجیے آپ کہ یہ جو چارٹ دیا گیا اس میں دیکھیے، ضربا زید حامدن. اچھا، یہ جو زید کا لفظ ہے نا اس میں بار بار آیا، لیکن یہ زے سے ہوتا ہے، زال سے نہیں ہوتا. میں یہاں ایک دفعہ لکھ دیتا ہوں، یہاں یہ غلط ٹائپ ہو گیا، تو یہ ہے زیدن. تو یہ باقی آپ اپنا خود صحیح کر لیجیے گا. یہ زے سے ہے، یعنی جس کو اردو میں ہم زے کہتے ہیں عربی میں زا کہتے ہیں. تو یہ زیدن زا سے ہے، زال سے نہیں. اچھا، ضربا زیدن حامدن. اب یہاں زیدن رفعی حالت میں ہے، حامدن نصبی حالت میں ہے. تو زیدن چونکہ رفعی حالت میں ہے لہذا یہ فاعل ہوا، حامدن مفعول ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نصبی حالت میں ہے، تو لہذا مارنے کا عمل کرنے والا زید ہے اور جس کو مارا ہے وہ حامد ہے. تو زید نے حامد کو مارا. اب فرض کیا ہم ترتیب نہ بھی بدلیں اور میں زید جو ہے اس کو کر دوں زیدن اور حامدن کی بجائے کر دوں حامدن. ضربا زیدن حامدن. تو اب ترتیب بے شک یہی رہے تو اس کا ترجمہ ہوگا حامد نے زید کو مارا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب حامد رفعی حالت میں، زید نصبی حالت میں. تو ہم نے رفعی اور نصبی حالت کے حساب سے فاعل اور مفعول کی پہچان کرنی ہے، لیکن عام طور پر جملے میں فاعل پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں آتا ہے. اچھا، اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، ضربا زید الولدین. زید نے دو لڑکوں کو مارا. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ولدین اور والدین یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ہم چونکہ اردو میں استعمال کرتے ہیں والدین یعنی ماں باپ، لیکن والدین کا لفظ صرف پیورلی عربی میں ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. تو ہم بعض اوقات والدین اور والدین کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ولدن لڑکا ہوتا ہے اور والدانی دو لڑکے. تو والدین اس کی نسبی حالت ہے، یہ تھا الولدانی، اس سے بن گیا الولدینی، یعنی چونکہ یہ مفعول ہے تو نسبی حالت میں ہے. اور زیدن یہ رفعی حالت میں ہے تو یہ فاعل ہے. تو زید نے مارنے کا کام کیا ہے، اور کس پہ کیا ہے؟ دو لڑکے ہیں جس کو زید نے مارا ہے، تو لہذا وہ مفعول ہے. نصر اللہ المسلمین. نصرہ تو ہو گیا فعل، اس نے مدد کی. کس نے مدد کی؟ اللہ نے. کیونکہ یہ رفعی حالت میں ہے تو فاعل ہے اللہ. اور کس کی مدد کی؟ المسلمین. اب دیکھیے، مسلمون مسلمان کی جمع ہو گئی، اور مسلمین اس کی نسبی حالت ہوگی، اور المسلمین اس کی جو ہے نا یہ ہوگی اس کی معرفہ الف لام لگنے سے. تو اب کیا ہوا ہے کہ مدد کی اللہ نے مسلمانوں کی، تو اللہ رفعی حالت میں فاعل اور المسلمین یہ ہے نسبی حالت میں مفعول. اگلی مثال دیکھیے، قتلا فعل ہو گیا، المسلمانی کافرن. اب آپ دیکھیے المسلمانی یہ رفعی حالت ہے، اس میں کوئی پیش آخری حرف پہ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی جب ہم اسم والا حصہ پڑھ رہے تھے. یعنی نون کے اوپر پیش نہیں ہے تو نون کے نیچے زیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جری حالت ہے، نہیں، یہ ہے اس کی رفعی حالت. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایک ہوتا ہے نکرہ حالت میں، پھر المسلمان ہو گیا معرفہ. لیکن اچھا، عربی میں آپ کو میں پھر دوہرا دوں، ہم ویسے پڑھ چکے، مسلمون ہوتا ہے ایک اور دو ہوتے ہیں مسلمان. ہم چونکہ اردو میں واحد تصور کرتے ہیں، مسلم کا ترجمہ مسلمان کرتے ہیں، تو جب عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مسلمان ہے. نہیں، جب عربی میں لکھا ہو مسلمانی تو اس کا مطلب ہے دو مسلمان.
ایک کا مطلب ہے مسلمون، دو ہیں مسلمانی، تو المسلمانی یہ ایکچولی رفعی حالت ہے، اس کی نسبی اور جری حالت بنے گی المسلمینی، دو مسلمان، اور اگر جمع ہو تو المسلمین، رفعی حالت مسلمون، نسبی اور جری حالت مسلمین، تو یہ دو ہیں تو مسلمانی رفعی حالت میں، تو یعنی یہ فاعل کیا ہوا؟ دو مسلمان، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ قتل کیا ہے۔ کس کو کیا ہے؟ کافرن۔ اب یہاں پہ ایک ہے کافرن، اس کی نسبی حالت ہو گئی کافرن، تو دو مسلمانوں نے ایک کافر کو قتل کیا، یہ بنا ترجمہ۔ اچھا میرا خیال ہے یہ 1 by 1 سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا، ورنہ ہماری کلاس لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ۔ تو جس طرح سے یہ 4-5 مثالیں میں نے سمجھائی ہیں، بالکل اسی طرح ساری مثالیں، کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اس میں کہ جو فعل ہے پہلے آئے گا، اس کو آپ نے جو ہم نے ماضی کی گردان اتنی بار پریکٹس کر لی، اب وہ مجھے امید ہے کہ آپ کو 14 کے 14 سیغے کافی حد تک سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جیسے ہے نا ذبح تو، اب ذبح تو کیا ہے؟ میں نے ذبح کیا، کس کو؟ البقرہ، گائے کو، ٹھیک ہے، ذبح تو البقرہ، میں نے ذبح کیا گائے کو۔ اوپر کیا تھا؟ ذبح المسلمون البقرہ، مسلمانوں نے ذبح کیا گائے کو۔ پھر ذبیحا، اب دیکھیے یہاں دو ہیں، ان دونوں نے ذبح کیا گائے کو۔ ذبحنا، ہم نے ذبح کیا۔ پھر نصرہ، اس نے مدد کی، کس نے؟ زیدن نے، البنات، لڑکیوں کی۔ نصرت، اس نے مدد کی یعنی مؤنث نے، کس نے؟ مریم نے، البناتی، لڑکیوں کی۔ خلق اللہ الانسان، اللہ نے تخلیق کیا انسان کو۔ تو یہ ہو گئے جملے اس کے فعل متعدی کے۔ اس میں سارے کے سارے فعل جتنے بھی آپ دیکھ لیں نا، اس میں ایک فاعل بھی ہے اور ایک مفعول بھی ہے، یہ سارے فعل متعدی کی مثالیں۔ اچھا، جملہ فعلیہ میں دو مفعول کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ جیسے حسبت زیدن عالمن، حسبتو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے حساب لگایا، میں نے گمان کیا۔ کیا گمان کیا؟ زید کے بارے میں۔ دیکھیے اب زیدن یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی نسبی حالت میں، اور عالمن یہ بھی نسبی حالت میں، تو اس کا مطلب نہ زید فاعل ہے نہ عالم فاعل ہے، یہ دونوں ہی مفعول ہیں کیونکہ دونوں نسبی حالت میں۔ تو فاعل کہاں ہے پھر؟ حسبتو، جس نے بات کی ہے یہ وہ خود فاعل ہے، اس کے اندر چھپا ہوا حسبتو، میں نے گمان کیا، کیا کہ جو زید ہے وہ عالم ہے، یعنی زید کے بارے میں گمان کیا ہے، اور گمان یہ کیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے، تو یہ زید بھی مفعول ہو گیا اور عالم بھی مفعول ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، جعلا، اس نے بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ، یہاں پہ فاعل ہے اللہ، یہ اس میں پہلے والے جملے میں فاعل مستتر تھا، چھپا ہوا تھا، یہاں پہ فاعل ظاہر ہے اللہ، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ کیا بنایا؟ الارض فراشن، دونوں نسبی حالت میں، الارض بھی اور فراشن بھی، تو یہ اس کا مطلب یہ دونوں مفعول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا زمین کو فرش، یعنی زمین کو بنایا فرش، تو اب یہ دونوں مفعول ہیں، دونوں نسبی حالت میں۔ پھر جعلہ کی دوسری مثال کیا ہے؟ جعل اللہ السماء سقفا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ تو یہ جو جعلہ، حسبہ، اس طرح کے جو فعل ہیں یہ دو مفعول مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی بات، یہ اب ہم فعل متعدی اور فعل لازم کو تو سمجھ گئے، مثالوں سے ان کا فرق بھی پتہ چل گیا۔ اب اس فاعل، فعل، مفعول سے متعلق چھوٹی چھوٹی چند باتیں اور ہیں جو اس ہمارے چیپٹر میں ہیں، تو وہ ہم کوئکلی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، فاعل اور مفعول دونوں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پروناؤن کے طور پر، جیسے یہ مثال ہے نا، ضربتہ، میں نے اس کو مارا، یعنی جس کو مارا ہے وہ اس ظاہر نہیں ہے، اس کا نام نہیں دیا گیا، تو یہ ضربتہ، اس کو مارا، تو اب اس میں کیا ہوا ہے؟ فاعل بھی چھپا ہوا ہے، یعنی وہ نام ظاہر نہیں ہے، میں نے یعنی جو بات کر رہا ہو یا جو لکھ رہا ہے وہ خود فاعل ہے، وہ کہہ رہا ہے ضربتہ، میں نے اس کو مارا۔ پھر یہ کیا ہے؟
داربا ہننا، داربا اس نے مارا، ہننا ان کو یعنی ان عورتوں کو یا ان لڑکیوں کو، مونس ہے نا ہننا، تو یہاں بھی کیا ہے داربا اس نے مارا، کس کو مارا؟ ان کو مارا، تو دونوں میں ضمیر استعمال ہوا ہے۔ پھر یہاں کیا ہے داربا ہا، اس نے مارا اس کو، یعنی مونس کوئی ہے جس کو مارا ہے اور مارنے والا مذکر ہے، یعنی داربا مونس ہوتا تو داربتا ہوتا۔ پھر یہ کیا ہے جی دربتا ہوں، دربتا تو نے مارا ہوں اس کو، تو یہ کیا ہے اس میں دونوں ضمیر جو فاعل اور مفعول دونوں ہیں وہ ضمیر کے طور پر آئے ہوئے ہیں، یعنی وہ نام یا ظاہر نہیں۔ اچھا اگلی بات دیکھیے، مفعول ضمیر بن کر فعل کے ساتھ منسلک ہو کر آتی ہے، یہ جیسے اوپر والی مثالیں بھی یہی ہے نا کہ فعل جو ہے وہ داربا ہے، اس کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے تو وہ اب اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، یعنی متصل ہو گیا۔ اچھا اگلی بات کیا ہے کہ جی فعل فاعل میں فاعل غائب بھی ہو سکتا ہے جو کہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بات بڑی نارمل سی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یعنی ضمیر جو فاعل ہے وہ مستتر بھی ہوتا ہے اور ظاہر بھی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ مثالیں ہیں، اس سے دونوں باتیں واضح ہوگی۔ ذہبا وہ گیا، لیکن کون گیا؟ وہ گیا، تو اب اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا۔ لیکن ذہبا زیدن، اب یہاں جو فاعل ہے وہ ظاہر ہو گیا کہ ذہبا زیدن، زید گیا۔ دوسری مثال مؤنث کی دیکھیے، خرجت وہ نکلی یا وہ گئی، تو کون گئی؟ خرجت مریم، مریم گئی، مریم نکلی۔ تو اب یہاں دیکھیے آپ نے دونوں دیکھ لیا، یہ مذکر کی مثال ہے، یہ مؤنث کی مثال ہے، یہاں پہ فاعل چھپا ہوا ہے، یہاں پہ فاعل ظاہر ہے، اسی طرح مؤنث کی مثال ہے۔ اچھا اگلی جو چھوٹی سی بات ہے اس سے متعلق وہ کیا ہے کہ جب جملہ فعلیہ میں فاعل ظاہر ہو تو اور وہ مذکر ہو، یعنی دو باتیں، ایک تو ظاہر ہو یعنی اس کا نام لکھا ہوا ہو جملے میں، اور دوسرا وہ ہو بھی مذکر، تو گردان کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، چاہے فاعل واحد ہو یا مثنیٰ ہو یا جمع ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو، یعنی جیسے یہ ہے نا ذہب زیدن، تو یہ اب فاعل کا نام لکھا ہو نا تو ظاہر ہے، اور مذکر ہو، زید مذکر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، تو اس کا پہلا صیغہ یعنی فعل کا استعمال ہوگا جو یہاں پہ ہوا ہے، جیسے ذہب ہے، چاہے فاعل واحد ہو، جیسے یہاں پہ ہے زید واحد ہے نا، تو لیکن دو بھی ہوں اگر اس کے بعد، یعنی ایک نام اور لکھا ہو، یا دو سے زیادہ یعنی جمع تین نام لکھے ہوں، چار ہوں یا پانچ لوگ ہوں یا جتنے بھی زیادہ ہوں، تو اس سب صورت میں ذہبا ہی آئے گا۔ ویسے تو دیکھیں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ فعل کی صورت اس کے حساب سے بدلتی ہے، جیسے اگر دو ہوں تو ہم کہیں گے ذہبا وہ دونوں گئے، اگر دو سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں ذہبو وہ سب گئے۔ لیکن جملہ فعلیہ میں جب فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے جملہ، تو اس کے بعد اگر مذکر ہو فاعل اور ظاہر ہو، چھپا ہوا نہ ہو ظاہر ہو، تو پھر وہ واحد تثنیہ جمع جس بھی ہو تو پہلا والا فعل جو ہے وہ واحد شکل میں آئے گا، جیسے یہاں ذہب آیا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو اور مؤنث ہو، پہلی بات مذکر کی ہے اور ظاہر کی ہے، دوسری بات ہے کہ فاعل ظاہر ہو اور مؤنث ہو، تو اس صورت میں گردان کا چوتھا صیغہ یعنی خراجت وہ واحد مؤنث والا یعنی آئے گا، چاہے وہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ یہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن آسان ہے، اگر اس پہ غور کریں، میں اس کو دوبارہ سے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر فاعل کسی جملے میں ظاہر ہو یعنی اس کا نام لکھا ہو، خالی ذہب آیا نا جیسے، تو اس کا مطلب وہ گیا، اب اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے، لیکن جب آئے گا ذہب زیدن تو اس کا مطلب اب فاعل ہمیں پتہ ہے کہ کون گیا ہے۔ اسی طرح مؤنث میں خرجت، تو اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے، لیکن جب خرجت مریم آ جائے تو اب ہمیں پتہ ہے کہ کون گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں اگر فاعل ظاہر ہو تو وہ چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے جمع ہو، تو ہم جو فعل ہے نا وہ واحد ہی لکھیں گے، جیسے یہاں ذہب، ابھی اگلے پیج پہ اس کی مثالیں ہوں گی تو اس سے اور آپ کو واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ مثالوں پہ غور کریں۔ اچھا یہ زیدن پورے چیپٹر میں زال کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، یہ غلطی ہے، یہ ٹائپنگ کا ایرر ہے، یہ آپ نے سے کرنا ہے۔ اچھا دیکھیے جی، ذہب زیدن
اور ذہب زید و حامد، اس کو واو یوں کر لیں، زید اور حامد گئے، یہاں بھی ذہب آیا، یہاں بھی ذہب. اصولاً اگر ہم گردان کو دیکھیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا ذہبا، ٹھیک ہے نا، دو کے لیے. لیکن یہ تب آتا ہے جب فعل بعد میں لکھا ہو، جب جملے کے شروع میں فعل آئے اور آگے چاہے دو ہوں یا دو سے زیادہ بھی ہوں تو پھر بھی سنگل ہی آئے گا ذہبا. اب تیسری دیکھیے مثال، ذہبا زید و حامد و نذیر، یعنی زید، حامد اور نذیر گئے. اردو میں ہم کہیں گے تو ہم گئے کہہ دیں گے گیا کی بجائے. دو ایک ہوگا تو ہم کہیں گے زید گیا، لیکن دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے زید اور حامد گئے. لیکن اور اسی طرح انگلش میں سیم رہتا ہے، وینٹ ہی کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، ہی وینٹ یا دے وینٹ. لیکن عربی میں کیا ہے، خالی ذہبا ہی رہے گا. اگر شروع میں لگا ہو اور فاعل ظاہر ہو تو پھر واحد تثنیہ جمع کی صورت میں واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ استعمال ہوگا. اسی طرح مؤنث میں دیکھ لیجئے، ذہبت مریم، مریم گئی، ذہبت مریم و فاطمہ، تو اب دو ہیں فاعل لیکن ذہبت ہی لگا ہے، ذہبتا نہیں لگا. اسی طرح ذہبت مریم و فاطمہ و زینب، یہاں پہ تین ہو گئی یعنی جمع، لیکن پھر بھی یہ صیغہ واحد کا ہی لگا ہے، واحد مؤنث غائب کا، ذہبت. پھر دوسری مثال دیکھ لیجیے، داخلہ المعلم، داخلہ المعلمان، داخلہ المعلمون، یعنی واحد تثنیہ جمع لیکن فعل واحد کا ہی لگایا داخلہ. اسی طرح مسلمتن ایک ہے، مسلمتان دو ہیں، مسلماتن جمع ہے لیکن فعل سب کے ساتھ واحد مؤنث لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن امید ہے کہ آپ کو واضح ہوگی، میں نے کافی زور دے کے تفصیل سے بتا دیا. اچھا جی، اگلی بات کہ اگر فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم جب اسم والا حصہ پڑھ رہے تھے اس میں بھی یہ باتیں ہم نے سیکھی تھی، غیر عاقل کیا ہوتا ہے، عاقل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان، جن اور فرشتے، یہ تین مخلوقات اللہ کی جو ہیں یہ عاقل تصور کی جاتی ہیں. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں، وہ سب کی سب غیر عاقل ہیں. اب ہم جو بات کر رہے ہیں فاعل کے حوالے سے کہ اگر فاعل غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر ہو، جمع سالم اور جمع مکسر کو ذہن میں لائیے، ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمع مکسر ہو اور مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تو بھی چوتھا صیغہ یعنی وہی واحد مؤنث غائب والا استعمال ہوگا. مثال دیکھیے، ذہبت الجمال، اب جمل کہتے ہیں اونٹ کو اور اس کی جمع ہے جمال. ٹھیک ہے، جمال، تو ذہبت الجمال یعنی اونٹ گئے، حالانکہ اونٹ مذکر ہے لیکن ہم ذہبت کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح ذہبت النوق، اناکا کہتے ہیں اونٹنی کو اور اس کی جمع ہے النوق، تو اونٹنیاں گئیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ذہبت ہے، یہاں بھی ذہبت. اچھا یہاں جو تا کے نیچے زیر لگی نا یہ کسرہ عارضی ہے، اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے، ادروائز یہ لفظ کیا ہے، ذہبت یعنی تا ساکن ہے، لیکن چونکہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو اس لیے نیچے زیر لگی ہوئی، ذہبت الجمال، ذہبت النوق. تو ذہبت کیوں آیا دونوں میں، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل ہے. اب اگر عاقل ہو یا جمع سالم ہو تو پھر یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں، غیر عاقل ہونا اور جمع مکسر ہونا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر مؤنث واحد غائب کا صیغہ لگے گا. اس سے ملتی جلتی اگلی بات دیکھیے جو آگے آ رہی ہیں نا باتیں، اس میں بھی یہ دیکھیے مندرجہ ذیل صورتوں میں فعل کا مذکر یا مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہے. اب اوپر تو بات ہو رہی ہے نا کہ فعل خالی مؤنث آئے گا، ذہبت، ٹھیک ہے، فعلت، جلست، اگر غیر عاقل ہو اور جمع مکسر ہو. لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ جو نیچے صورتحال دی گئی ہے اس میں سے اگر کوئی ہوگی تو پھر فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. جیسے فاعل اگر عاقل ہو، اب غیر عاقل نہیں، عاقل ہو اور جمع مکسر ہو تو پھر فعل جو ہے وہ مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے. یہاں دیکھیے دخل الرجال، رجال آدمی ہوتے ہیں جمع، تو اب یہ مذکر ہیں تو داخل آیا ہے، اور الرجال کے ساتھ داخلت لکھیں گے تو وہ بھی صحیح ہے. حالانکہ الرجال مذکر ہے لیکن جو فعل ہے وہ مؤنث آیا ہے.
تو بہرحال یہ چونکہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں ساری چیزیں کہ یہ کہیں اس صورت میں اگر کہیں آپ کو نظر آئے تو پریشانی نہ ہو کہ جی یہ رول تو ہم نے اور پڑھا تھا تو یہاں مؤنث کیسے ہو گیا. اب بظاہر بات لگتی نا کہ جی الرجال تو مرد ہیں تو ہم اس کے ساتھ مؤنث کیوں لگا رہے ہیں داخلت, تو داخلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس سے پریشان نہیں ہونا, یہ دونوں ہی جائز ہیں. اچھا اسی طرح داخلہ النساء, اب دیکھیں عورتیں ہیں لیکن مذکر کا ورب لگا ہوا ہے. اسی طرح النساء کے ساتھ داخلت, تو یہ یعنی مذکر بھی لگ سکتا ہے مؤنث بھی لگ سکتا ہے بشرطے کہ یہ دو چیزیں پوری ہوں کہ عاقل ہو فاعل اور جمع مکسر ہو. یہاں دیکھیے النساء الرجال یہ جمع مکسر ہے. پھر دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ فاعل اگر اس میں جمع ہو, اس میں جمع پتہ ہے نا, جیسے ہم عوام کہہ لیں یا ہم کہہ لیں قوم یا آرمی یا ٹیم, یہ ایسے الفاظ ہیں نا جو اس میں جمع کہلاتے ہیں, یعنی کہنے کو ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ مذکر مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ورب لگا سکتے ہیں. جیسے دیکھیے القوموں کی مثال دی گئی ہے تو اس کے ساتھ غالبہ بھی ٹھیک ہے اور غالبت بھی ٹھیک ہے. یہ غالب با ہے, با کے اوپر زبر ہے, یہ زیر نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. غالب القوم, قوم غالب آئی, یا غالبت القوم, یہ بھی صحیح, مذکر مؤنث دونوں صحیح. اچھا جی تیسری صورت کیا ہے جس میں مذکر مؤنث دونوں فعل لگ سکتے ہیں, وہ یہ کہ فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو. اب دیکھ رہے ہیں آپ جتنی چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں, فرض کیا یہ ہم نے اگر 4 مہینے پہلے پڑھا تھا تو اب اس کا استعمال آیا کافی دنوں کے بعد. آپ کو یاد ہوگا ہم نے مؤنث کی اقسام پڑھی تھی, ایک مؤنث حقیقی ہوتی ہے, ایک مؤنث غیر حقیقی ہوتی ہے, ایک مؤنث سماعی ہوتی ہے. تو یہ مؤنث جو غیر حقیقی ہے یعنی جس کے اگینسٹ کوئی مذکر نہ ہو, تو اس طرح کا اگر غیر حقیقی مؤنث ہو تو اس فاعل اگر, تو اس کا جو فعل ہے وہ بھی مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے. جیسے الشمس, اب الشمس سورج ہے تو یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. عربی میں آپ کو میں نے بتا رکھا ہے کہ سورج جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے, چاند مذکر کہا جا. ہم اردو میں تو سورج کو مذکر سمجھتے ہیں, مذکر کے طور پر مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عربی میں الشمس مؤنث ہے. تو لیکن یہ غیر حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی مذکر نہیں ہے, تو لہذا طالع لگا دیں یعنی سورج طلوع ہوا, یا طلعت لگا دیں, دونوں صورتوں میں صحیح. یہ اب ہم کون سی چیز پڑھ رہے ہیں جس میں فعل مذکر بھی لگ سکتا ہے مؤنث بھی لگ سکتا ہے, دونوں صورتیں صحیح ہیں. اب اگلی مثال دیکھیے چوتھی, وہ کیا ہے کہ قرأ الیوم فاطمہ. تو اس میں کیا ہے کہ فاعل ہو تو اگرچہ غیر حقیقی مؤنث, لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. فاصلے سے مراد کیا ہے کہ فعل اور فاعل کے بیچ میں کوئی اور لفظ ہو. اب دیکھیے یہ اوپر کی مثال میں ہم نے دیکھا نا طلع الشمس, اب یہ ساتھ ساتھ ہیں, طلعت الشمس یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں, کوئی بیچ میں دوسرا لفظ نہیں ہے. لیکن نیچے جو مثالیں ہیں وہ ایک قرأ الیوم فاطمہ, تو اب فاطمہ فاعل ہے اور قرأ یہ کیا ہے فعل ہے, لیکن بیچ میں ایک الیوم آ گیا ہے. اسی طرح قرأت فاطمہ تو الیوم. اب اس صورت میں کیا ہے کہ آپ قرأ لگا دیں یا قرأت لگا دیں, دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں فاصلہ آ گیا یعنی ایک تیسرا لفظ آ گیا. تو ایسی صورت میں بھی آپ کیا کریں گے, چاہے فعل مذکر کا لگا دیں چاہے مؤنث کا لگا دیں, دونوں صحیح. ویسے یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ایسی صورت آپ کو اگر کہیں نظر آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ رول ایسے ہو سکتا ہے. ادروائز نارملی آپ مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث ہی لگائیں گے اور آپ کو زیادہ تر ایسے ہی نظر آئے گا. اچھا جی اگلی بات جو کہ آج کے لیسن کی آخری بات ہے وہ ہے متعلق الفعل, یعنی فعل کا متعلق. ہم نے جملے پڑھے ہیں ابھی تک, جملہ اسمیہ تو ہم مکمل کر چکے ہیں, جملہ فعلیہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے کچھ جملے پڑھ لیے ہیں, ان کی مثالیں دیکھ لی ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا ہے اس میں, جملہ جو فعلیہ ہے اس میں ایک تو فاعل ہوتا ہے, ایک فعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گو کہ کسی جملے میں خالی فعل اور فاعل بھی ہو سکتا ہے اور فاعل مستتر بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر جو جملہ فعلیہ ہے اس میں فعل ہوگا,
فائل ہوگا اور مفعول ہوگا، یہ تین چیزیں ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہیں متعلق فعل. یہ اس کے متعلق ہم بات ابھی کرنے لگے ہیں، متعلق فعل. جس طرح جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم نے بہت بات کی تھی اور اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی. اس کے علاوہ اگر جملے میں کچھ اور ہے تو وہ متعلق خبر ہے. جس طرح یعنی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ جو ہے وہ متعلق خبر ہے. تو اسی طرح جملہ اسمیہ میں فعل، فاعل، مفعول، ان تینوں کے علاوہ جو کچھ آتا ہے اسے متعلق فعل کہتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ میں بھی متعلق فعل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں متعلق خبر کہلاتا ہے کیونکہ اس میں تو فعل نہیں ہوتا، اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. تو باقی جو اضافی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے متعلق خبر. لیکن جب جملہ فعلیہ کی بات کریں گے تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول ان تینوں کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ متعلق فعل کہلائے. ٹھیک ہے، یعنی فعل سے متعلق ایسی کوئی چیز جو فعل سے متعلق ہے لیکن وہ نہ فاعل ہے، نہ فعل ہے، نہ مفعول ہے. اس کی مثال دیکھیے، یہ فکرہ ہے جلسہ ولد علی الکرسی. جلسہ وہ بیٹھا. اب یہاں اگر ہم بات روک دیں تو یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، جلسہ وہ بیٹھا. اگر ہم لگا دیں ساتھ ولدن تو اس کا کیا مطلب بن گیا؟ ایک لڑکا بیٹھا. اور اگر ہم کہتے ہیں علی الکرسی تو اس کا مطلب بن گیا لڑکا کرسی پر بیٹھا. لڑکا کرسی پر بیٹھا. یہ جو کرسی پر ہے نا، علی الکرسی، اب یہ نہ تو فاعل ہے، نہ مفعول ہے، نہ فعل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اچھا، یہ جو جلسہ ہے اس میں جو فعل ہے یہ فعل ہے اور یہ لازم ہے فعل، یعنی اس میں مفعول نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ لڑکا بیٹھا اور لڑکے نے اپنے ساتھ یہ فعل کیا نا بیٹھنے کا. تو لیکن کرسی پر بیٹھا، تو یہ کرسی پر جو ہے نا یہ متعلق فعل ہے. تو یہ اس کا مطلب جلسہ جو ہے یہ فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے. اچھا دوسری مثال دیکھیے، خرجہ زید، زید نکلا، من البیتی گھر سے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ من البیتی جو ہے یہ متعلق فعل ہے، خرجہ فعل ہے، زید فاعل ہے، مفعول یہاں نہیں ہے کیونکہ یہ فعل متعدی فعل لازم ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ زید گھر سے نکلا، تو گھر سے من البیتی یہ متعلق فعل ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے جلسہ ابراہیم، ابراہیم بیٹھا، وہ حامد اور حامد، ابراہیم اور حامد بیٹھے، الل کرسی کرسی پر. اب یہاں آپ دیکھیے ابراہیم اور حامد دو ہو گئے نا فاعل، لیکن فعل ایک آیا ہے جو ابھی ہم نے اوپر بات کی تھی نا کہ چاہے فاعل ایک ہو، دو ہو یا جمع ہو، تو اگر وہ مذکر ہیں اور ظاہر ہیں، جیسے یہاں ابراہیم بھی مذکر ہے، حامد بھی مذکر ہے اور ظاہر بھی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ جلسہ ایک آ گیا، مذکر واحد مذکر غائب ہے، جلسہ جلسہ نہیں ہوگا. تو یہاں ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ متعلق فعل کی. تو علی الکرسی متعلق فعل ہو گیا. پھر دیکھیے آخری مثال کیا ہے؟ خلق اللہ، خلق ہو گیا فعل، اللہ ہو گیا فاعل. تو آدم من تین، اب اس میں ایک اضافی چیز آ گئی مفعول، یعنی جو اوپر والی دو تین مثالیں ہم نے پڑھی اس میں مفعول نہیں آ رہا تھا کیونکہ فعل لازم تھا. اب یہاں فعل جو ہے خالہ کا یہ فعل متعدی ہے کہ جس نے بنایا ہے اس نے کس چیز کو بنایا وہ اس کا بھی جواب ہوگا جملے میں. تو اللہ نے تخلیق کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے، من تین، تو من تین ہو گیا متعلق فعل. تو یہ آج کا ہمارا لیسن، اس میں تھوڑے زیادہ تھے موضوع لیکن آسان تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سب کو ذرا اچھی طریقے سے تفصیل سے وضاحت کر دوں ان کی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اچھا آج کا جو لیسن ہے اس کے اینڈ پہ کوئی ایکسرسائز نہیں دی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ایکسرسائز نہ کرنے سے پھر یہ چیزیں آپ کی پکی نہیں ہوں گی. تو میں کوشش کروں گا کہ آج نہیں تو کل آپ کے لیے کوئی کچھ چند ایک جملے بھیج دوں کہ جس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، تو ایکسرسائز میں بعد میں بھیج دوں گا. ابھی تک ہم نے جو یہ آج کا لیسن پڑھا ہے اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے.
جی کوئی سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی، پھر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.